بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی چرواہے کو جنت کی بشارت بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودی کی بکری چرایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کو لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکری چراتا اور مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا۔ ان سے پوچھا تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے دن سے چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، بہت ہی شان و شوکت سے اٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر وہ چرواہا اس خیمے کے اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر رہے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی، اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تم گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک اس سے افام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سائی کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تم صرف ایک ہی عبادت کا ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکری چراتا ہوا وہاں پہنچا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کراؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے جن کا محاصرہ کیا ہوگا ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدہ پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ ناچار چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے جواب لینے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کے راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی بدبو فیبو سے بدل گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے اگر کچھ شخص سے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے اور اب اس حال میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا
بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ختمہ ایمان پر۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سبق حاصل کرنے کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔